سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 31 سے ہمارے درس کا آغاز ہوگا۔ ازواج مطہرات کا بیان اس آیت کریمہ میں کیا گیا اور ارشاد فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، تم میں سے جو کوئی عورت اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار رہے گی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور وہ اچھے عمل کرے گی، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، ہم اسے اس کا ثواب دگنا عطا فرمائیں گے، وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم اسے عزت والی روزی یعنی جنت عطا فرمائیں گے۔ یا نساء النبی، اے نبی کی ازواج مطہرات، لستن کأحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے۔ کہ قرآن مجید فرقان حمید نے یہ ارشاد فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ نبی کی ازواج مطہرات مومنوں کی ماں ہیں، ان کا مقام و مرتبہ عام عورتوں کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ بلند و بالا ہے۔ اِنِ اتَّقَیْتُنَّ، اگر تم اللہ سے ڈرتی رہو، فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، پس تم گفتگو میں ایسی نرمی پیدا نہ کرو، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ کوئی غلط امید اپنے دل میں محسوس کرے۔ مراد یہ ہے کہ جب خاتون کو ضرورتاً کسی نامحرم مرد سے گفتگو کرنی پڑ جائے تو وہ سادگی سے گفتگو کرے، اس میں لچک اور بناوٹ اور وہ انداز نہ ہو کہ جس سے اللہ رب العالمین نے یہاں پر منع فرمایا، ایسا انداز نہ ہو کہ جس سے وہ شخص جس کے دل میں مرض ہے، جو ذہنی طور پر اچھے خیالات نہیں رکھتا، اس کے دل کے اندر کوئی ایسا خیال نہ آ جائے کہ یہ خاتون میرے ساتھ کچھ زیادہ ہی نرم برتاؤ کر رہی ہے، اس کا میری طرف جھکاؤ ہے، اس طرح کا کوئی خیال کسی کے دل میں نہ آئے۔ اب آپ سوچیں، ازواج مطہرات نبی کی ازواج کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے پاکی عطا فرمائی، جن کا مقام و مرتبہ و فضیلت کا یہ عالم ہے کہ مومنوں کی ماں قرار دی گئی، اور تمام مومنین ان کے روحانی بیٹے ہیں۔ اور ازواج مطہرات اگر ضرورتاً کسی سے اگر بات بھی کرتی ہوں گی تو وہ صحابہ کرام ہوتے ہوں گے، صحابہ پاکیزہ، ازواج مطہرات پاکیزہ، مگر احتیاط کا درس اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ گفتگو میں یہ احتیاط کرنی ہے کہ بہت زیادہ اپنی آواز کو ملائم اور نرم بنانے کی کوشش نہیں کرنی، آواز کو سادہ رکھنا ہے۔ ہماری مسلمان عورتوں کو اصل میں تعلیم ہے کہ ان کا مقام و مرتبہ اس قدر بلند ہے کہ ان کے یہاں شیطانی خیال کا گزر بھی نہیں ہو سکتا، پھر بھی انہیں حکم ہے کہ اگر ضرورتاً کسی نامحرم مرد سے گفتگو کرنی پڑ جائے تو آواز کو بہت زیادہ نرم اور ملائم نہیں بنانا۔ اب آپ بتائیے کہ آج اس معاشرے کے اندر جب بے حیائی اپنے عروج پر ہے تو کیا صحابہ کرام جیسے پاکیزہ دل رکھنے والا آپ کو مل سکتا ہے، یا ازواج مطہرات جیسی پاکیزہ دل رکھنے والی خاتون کہاں سے ملے؟ اس کے باوجود ہم بے احتیاطی کریں تو یہ ہرگز مناسب نہیں، یہ عورت پر لازم ہے، یہاں تک کہ عورت کی ایسی آواز کہ جس میں نغمہ پایا جائے،
جس میں سر پایا جائے، اس آواز کا نامحرم مردوں تک پہنچنا یہ حرام ہے۔ عورت اگر نعت پڑھتی ہے اور اس کی نعت کی آواز نامحرم مرد سنتے ہیں تو نامحرم مردوں کو توجہ سے اس کی آواز میں نعت سننا بھی حرام ہے، اور ایسی خاتون کو ایسے مقام پر نعت پڑھنا کہ جس سے نامحرم مرد سنیں گے یہ حرام ہے، اس لیے کہ نعت جب عورت پڑھتی ہے تو اس کے اندر اس کی آواز میں سر ہے اور باریک پن بہت زیادہ ہوتا ہے۔ شریعت اس چیز سے منع کرتی ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا عورت کی آواز بھی عورت ہے، بغیر شرعی ضرورت کے وہ باہر نہ نکلے، نامحرم مردوں تک یہ آواز نہ پہنچے، اور اگر ضرورتاً آواز پہنچے تو اس میں سادگی ہو، بناوٹ اور سر نہ ہو۔ جب نعت کا یہ معاملہ ہے تو نعوذ باللہ من ذالک، عورت اگر گانے کہے اور اس کے گانوں کی آواز مرد سنے تو کس قدر بڑا جرم ہوگا اور کس قدر دل کو یہ خراب کرنے والی چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح پانی کھیتی کو اگاتا ہے اسی طرح عورت کے گانے کی آواز دل میں نفاق کو پیدا کرتی ہے۔ تو جو گانا سنے گا خصوصاً عورت کی آواز میں تو اس کے دل میں سختی پیدا ہوگی۔ اگر ہمیں عبادت میں لذت محسوس نہیں ہوتی، جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے، قرآن و حدیث کی باتیں سن کر ہمیں رقت طاری نہیں ہوتی، تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہیں ہمارا دل ان گناہوں کی وجہ سے سخت تو نہیں۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، ہاں تم ان لوگوں سے دستور کے مطابق درست گفتگو کرو، یعنی عورت ضرورت اگر گفتگو کرے تو معروف اور درست گفتگو کرے، بس صرف حکم یہ ہے کہ وہ آواز میں بناوٹ پیدا نہ کرے، اور یہ بھی حکم اس صورت میں ہے جب وہ ضرورتاً گفتگو کرے۔ بلا ضرورت غیر مردوں سے باتیں کرنا یہ ایک مسلمان عورت کو ہرگز جائز نہیں ہے۔ اس سے آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جب قرآن و حدیث نے ان چیزوں سے منع کیا تو اب اگر کوئی نادان یہ سمجھیں کہ خواتین سے دوستی رکھنا یا اسے بہن سمجھ کے دوستی رکھ لینا جائز ہے تو یہ بہت بڑا جرم بھی ہے اور بہت بڑی غلطی بھی ہے کہ قرآن و حدیث جس نظریے سے، جس سوچ سے اور جن کاموں سے منع کر رہا ہے ایک آدمی وہ کام کرے، پھر اس کو غلط کام کو غلط نہ سمجھے اور اچھا سمجھے تو یہ تو ڈبل جرم ہے۔ گناہ کو گناہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور تم اپنے گھروں میں ہی ٹھہری رہو، یعنی بلا ضرورت اپنے گھر سے باہر نہ نکلو۔ جب ازواج مطہرات کو یہ حکم ہے جو کہ پاک ہیں اور جس معاشرے میں ہیں وہ پاک معاشرہ ہے، صحابہ کرام کا دور ہے، حضور کے جلوے عام ہیں، اس کے باوجود انہیں اس احتیاط کا حکم دیا گیا تو فی زمانہ تو عورتوں کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ ضرورتاً ہی گھر سے باہر نکلیں۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور جب وہ ضرورتاً گھر سے باہر نکلیں تو انہیں حکم ہے کہ اس طرح اپنی زینت کا اظہار نہ کرو جس طرح پچھلی جاہلیت کا اظہار کرنا۔ مفسرین فرماتے ہیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ عورتیں بے پردہ نکلتی تھیں اور وہ اپنے لباس اور اپنے زیورات کی نمائش کرتی ہوئی جاتی تھیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس سے منع کیا۔ جب ازواج مطہرات کو یہ حکم ہے تو ایک عام عورت کو تو اور زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ دیکھیں ازواج مطہرات کے لیے فرمایا گیا کہ مومنوں کی یہ مائیں ہیں، جو مومن کی ماں ہے اسے یہ حکم ہے کہ مومنوں کے سامنے وہ بے پردہ نہ نکلیں، تو عام عورتوں کے لیے تو اور زیادہ سخت حکم ہونا چاہیے۔ قرآن و حدیث میں سخت وعیدیں ہیں۔ وہ حدیث پاک ہم دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایو ممرأۃ استعطرت، جو عورت خوشبو لگائے، فمرت علی قوم، پھر وہ
کسی قوم کے پاس سے گزرے لیجدوا ریحھا، تو اس کی خوشبو کو غیر مرد نامحرم مرد پائیں۔ اس حدیث کی شرح میں محدثین فرماتے ہیں چاہے وہ برقعے میں ہو چاہے وہ چادر اوڑی ہوئی ہو، اگر اس قدر تیز خوشبو لگائے کہ اس کی خوشبو سے غیر مرد متوجہ ہوں اس کی طرف، فہی زانیۃ فہی زانیۃ فہی زانیۃ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میرے الفاظ نہیں بلکہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں۔ حضور کے فرمان پر کوئی ناراض تو ہو نہیں سکتا، اگر ناراض ہو تو اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ تو حضور ایسی عورت کو زانیہ قرار دے رہے ہیں کیونکہ وہ اٹریکشن پیدا کر رہی ہے، غیر مردوں کو ایسا کام کر رہی ہے جس سے غیر مرد اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ فرما فہی زانیۃ، وہ زانیہ ہے۔ تو اب جو عورت بے پردہ نکلے، اس کے بال کھلے ہوئے ہیں، میک اپ کی ہوئی ہے، یا اور جو جس طرح کا لباس ہے اس کو ہم الفاظ میں بیان بھی نہیں کر سکتے، تو آپ بتائیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خاتون سے کس قدر ناراض ہوتے ہوں گے۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتی رہو، وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت، اللہ تعالی ارادہ فرماتا ہے کہ تمہیں گندگی سے ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ اہل بیت گھر والے، حضور کے گھر والے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر ہمارے بچے ہمارے گھر والے قرار دیے جاتے ہیں تو جو خاتون ہے، جو زوجہ ہے، وہ زیادہ گھر والی قرار دی جاتی ہے۔ اکثر ہمارے عرف میں بھی کہتے ہیں گھر والی۔ تو کتنے بڑے افسوس کی بات ہے کہ اگر کوئی کہے کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں داخل نہیں ہیں، بہت بڑی نادانی ہے۔ اہل بیت کے معنی گھر کے رہنے والے، تو بیویاں اگر گھر والوں میں داخل نہ ہوں تو یہ کیسی عجیب و غریب سوچ ہے۔ پھر یہاں پر ازواج مطہرات کا ذکر ہے، اور ازواج مطہرات سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالی ہمیشہ تمہیں گندگی سے بچانا چاہتا ہے۔ اس سے واضح طور پہ معلوم ہوا کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں داخل ہیں۔ اب سوال یہ ہے، ایک حدیث، ایک روایت مشہور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن، امام حسین اور حضرت علی کو اور خود اپنے آپ کو ایک چادر میں لیا اور فرمایا کہ یہ سب میرے اہل بیت ہیں۔ سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ازواج مطہرات کو داخل نہیں کیا اپنی چادر کے نیچے۔ پہلی بات تو یہ کہ حضرت علی ان کے لیے نامحرم ہے، حضرت علی کی موجودگی میں ازواج مطہرات کو حضور کیسے داخل فرماتے؟ دوسری بات، ازواج مطہرات تو اہل بیت میں داخل ہیں، ہمارے بیوی بچے تو گھر میں وہ گھر والے ہی قرار دیے جاتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ بیٹی کی جب شادی ہو جائے تو اس کا دوسرا گھر بن جاتا ہے، وہ ہمارے گھر والوں میں نہیں قرار دی جاتی، ہمارے معاشرے میں یہی رواج ہے۔ اور پھر بیٹی کی اولاد کا جہاں تک تعلق ہے، بیٹی کی اولاد ہے تو اس کا نسب باپ سے نہیں چلتا، بلکہ اس کا نسب جو ہے اس کے شوہر سے چلتا ہے۔ یعنی حضرت امام حسن اور امام حسین حضرت علی کی اولاد ہیں، حضرت فاطمہ کی بھی اولاد ہیں، لیکن نسب کا جہاں تک تعلق ہے تو حسن بن علی، حسین بن علی، جیسے ہمارے یہاں رواج ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ امام حسن اور امام حسین سے چلتا ہے۔ یہ حضور کی خصوصیت ہے، ورنہ اور کسی کی اولاد کا سلسلہ بیٹی کے واسطے سے نہیں چلتا۔ تو چونکہ یہ اہل بیت میں عمومی طور پر داخل نہیں تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں داخل کرنے کے لیے اور وہم کو دور کرنے کے لیے بتایا کہ ازواج مطہرات وہ تو اہل بیت میں داخل ہی ہیں، مگر میں انہیں اپنے اختیار سے حضرت علی کو بھی اپنے اہل بیت میں داخل کرتا ہوں۔
حضرت فاطمہ گو کہ شادی ہو گئی ہے مگر پھر بھی وہ میرے اہل بیت ہی میں ہیں، اور حضرت امام حسن اور امام حسین گو کہ میری بیٹی کی اولاد میں ہیں، مگر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے، حضور کی اولاد کا سلسلہ حضرت امام حسن اور امام حسین سے چلتا ہے۔ اس موقع پہ ایک اور روایت ہے، حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی داخل ہونے کے لیے آئیں اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان سب کو اہل بیت میں داخل کیا تو میں، آپ نے فرمایا وانتی، تم تو اہل بیت ہی میں ہو۔ یہ روایت بڑی مستند اور صحیح ہے۔ مراد یہ کہ تمہارا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اصل بات ان کی ہے کہ یہ اہل بیت میں نہیں تھے، میں نے اپنے اختیارات سے انہیں اہل بیت میں داخل کیا۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ تعالی اے اہل بیت، اے نبی کے گھر والوں، ازواج مطہرات سے خطاب ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں گندگی سے ہمیشہ بچانا چاہتا ہے، اس لیے یہ احتیاطیں فرمائی گئیں اور تمہیں ایسا پردے کا حکم دیا گیا۔ مراد یہ کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ نعوذ باللہ من ذالک ان سے کوئی شر کا امکان تھا اس لیے انہیں پردے کا حکم دیا گیا، وہ تو پاکیزہ ہیں، شیطان ان کے قریب نہیں آ سکتا، یہ مقام و مرتبے کی بلندی کے لیے ہے۔ اس سے مسلمان خواتین بھی عبرت حاصل کریں کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ پردہ کریں، یا کسی مرد سے کہا جاتا ہے کہ جناب آپ ہمارے گھر میں ذرا دروازہ کھٹکھٹا کے آیا کریں، ہماری عورتیں آپ سے پردہ کرتی ہیں، تو وہ برا مان جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ کیا میں برا ہوں، مجھ سے کیوں پردہ کیا جاتا ہے۔ اچھے اور برے کا مسئلہ نہیں، یہ شریعت کا حکم ہے۔ بتائیے صحابہ کرام نے تو برا نہیں مانا، نہ ازواج مطہرات نے برا مانا۔ صحابہ کرام نے یہ تو نہیں کہا کہ ہمارے دل تو پاک ہیں، ہم تو انہیں ماں سمجھتے ہیں، ہمیں کیوں حکم ہے پردے کا۔ نہ ازواج مطہرات نے یہ کہا کہ ہم سے کیا شر کی امید ہے، نہیں، یہ شریعت کے قوانین ہیں، جتنا مقام و مرتبہ بلند ہو اتنی احتیاط زیادہ کرنی چاہیے۔ تو مسلمان عورت یہ عظیم عورت ہے، اس کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، اسے چاہیے کہ وہ بہت زیادہ احتیاط کرے اور وہ لباس بھی ایسا پہنے جو چست نہ ہو، باریک نہ ہو، اور وہ برقع یا چادر اوڑھے تو وہ بھی ڈھیلی اوڑھے۔ یہاں تک فرمایا کہ جب وہ چادر اوڑھ کر ضرورتاً گھر سے باہر نکلے تو اتنا ڈھیلا اس کا لباس اور چادر ہونی چاہیے کہ پہچانی نہ جائے کہ جوان ہے کہ بوڑھی ہے۔ اس قدر احتیاط کا حکم شریعت نے دیا۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو شرم و حیا کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں خوب پاکیزہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ پردے کا حکم مزید پاکیزگی کے لیے ہے۔ یہاں پر ایک وسوسے کا حل پیش کر دوں۔ بعض لوگ پردے کے خلاف جب تقریر کرتے ہیں تو نہ جانے انہیں کیا ہو جاتا ہے، وہ اسلام اور قرآن کے خلاف باتیں کیوں کرتے ہیں۔ بھئی ٹھیک ہے، پردہ نہیں کرنا انسان کے نصیب ہے، ایک آدمی برائی کرے اور پھر برائی کو جائز ثابت کرنے کی کوشش کرے، یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جناب یہ تو ازواج مطہرات کو حکم تھا، عام عورتوں کو حکم نہیں ہے۔ حالانکہ آپ سوچیں کہ کسی نیک خاتون کو کہا جائے کہ تم احتیاط کرو، کہ جن کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ شیطان ان کے قریب نہیں آ سکتا، ان سے بات کرنے والے پاکیزہ لوگ صحابہ کرام ہیں، تو یہاں پر تعلیم یہ ہے کہ جب انہیں پردے کا حکم ہے تو عام عورتوں کو تو کتنی احتیاط کرنی چاہیے۔ وہ اس لاجک کو نہ سمجھ سکے۔ اور پھر دیکھیں جہاں پہ پردے کا حکم ہے اسی کے ساتھ نماز کا حکم بھی ہے، تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب یہ تو ازواج مطہرات کو نماز کا حکم تھا؟ مراد یہ ہے کہ جب وہ اتنی پاکیزہ ہیں انہیں نماز پڑھنا ضروری ہے تو عام عورت کو تو اور زیادہ نماز کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، اور یاد کرو ان آیتوں کو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں، یعنی ازواج مطہرات کے حجرے وہ عظیم مقامات ہیں کہ جن پر جبریل امین وہاں پر قرآن لے کر آتے ہیں، اور ان کا وہ مقام ہے ازواج مطہرات کا کہ جبریل امین بھی بغیر اجازت گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ والحکمت، اور حکمت کی باتیں جو تمہارے گھروں میں بیان کی جاتی ہیں اسے یاد رکھو۔
ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالی نرمی فرمانے والا، آسانی فرمانے والا، خبردار ہے۔